تو آج ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمل نہیں ہے۔ سورہ عصر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آ جائے۔ ایمان کا مطلب بیٹا دینے والا بھی اللہ تعالیٰ، بیٹی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف بیٹے دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹا بیٹی دونوں کی نعمت سے نواز دے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو محروم کر دے۔ اللہ ہی ہے جو شفا دینے والا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے۔ الا الذین آمنوا، کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آ جائے۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، تم تب تک کامیاب رہو گے جب تک مومن رہو گے، اللہ پر تمہارا ایمان رہے گا، اللہ پر تمہارا بھروسہ رہے گا۔ اور جیسے ہی ایمان سے نکل جاؤ گے، جیسے ایمان سے آؤٹ ہو جاؤ گے، ایمان سے ایگزٹ ہو جاؤ گے، میرے بھائیو، دنیا کی ذلت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ جب تک ایمان کے اندر رہو گے زندہ رہو گے، اور ایمان کو چھوڑ دو گے، دنیا آخرت میں کامیاب نہیں، ناکامیاب ہو جاؤ گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ بھئی بنگالی لوگ بھی اگر یہ نہیں بتا پائیں گے تو کون بتائے گا؟ مچھلی کہاں رہتی ہے؟ پانی میں۔ اچھا یہ بتاؤ، مچھلی کو مارنا ہے تو کیا کریں گے؟ نہیں، پانی سے نکال دو، اپنے آپ مر جائے گی۔ مچھلی کو مارنے کے لیے آپ کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو مارنے کے لیے گولی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دو، مچھلی آٹومیٹک تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے مر جائے گی۔ یہی مثال ہے کہ مومن کی، جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے زندہ رہتا ہے، جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی زندہ رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زندگی پانی کے اندر بنائی ہے۔ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، تو جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی زندہ رہتی ہے، اور جب اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے مر جائے گی۔ یہی مثال ایک مومن کی ہے، جب تک مومن ایمان کے اندر رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے، کامران رہتا ہے، ستارے اعظم رہتا ہے، لیکن جب وہ ایمان سے نکل جاتا ہے میرے بھائیو، تڑپ تڑپ کے بلک بلک کے سسک سسک کے مر جاتا ہے، اپنی دم توڑ دیتا ہے۔ الا الذین آمنوا، اگر کامیاب ہو رہا ہے سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوگا، اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت سے اب کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آئے لوگوں، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ تو کامیاب کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے کر کے آ جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا اقرار کر لے، ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بس اقرار کر لیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، نہیں، اس کے بعد آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ اور اعمال میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ رأس الامر اسلام وعمودہ الصلاۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ آپ یہ جو اوپر شامیانہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ شامیانہ کس پر ٹکا ہوا ہے؟ کس پر؟ کھمبوں پر۔ اسلام کا شامیانہ 5 کھمبوں پر ٹکا ہے، اور اس میں پہلا کھمبا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ بتاؤ دنیا میں پیسہ کتنا کما کر کے آئے، دنیا میں گھر کتنا بڑا بنوایا، دنیا میں بیٹوں کی شادیاں کیسے کی۔ کل قیامت کے روز یہ سوال سب سے پہلے نہیں کیا جائے گا، سب سے پہلا سوال اسی نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما
युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के रोज सबसे पहला सवाल बंदे से नमाज के बारे में होगा। अगर नमाजें सही तो सब कुछ सही होगा, और नमाजें खराब है तो सारे अमल बर्बाद कर दिए जाएंगे, सारी चीजें खराब होंगी। तो मेरे भाइयों अपनी नमाजों का ख्याल रखो, नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। कितने साल के हो जाएं? अरे 60 नहीं, 7। कितने साल के? मुझे लगता है यहाँ लोगों ने 7 को 60 समझ लिया है। जब 60 के हो जाओ, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, लाठी पकड़ के चल रहे हैं। जी हाँ, नौजवान कहाँ मस्जिद में जाते हैं आज? मस्जिद को आबाद करने वाले तो यही बेचारे 60 वाले होते हैं ना। हमारे रसूल ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए, 7 इयर्स, तो अपने बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अच्छा, 7 साल का बच्चा नमाज पढ़ना तो नहीं जानेगा ना। 7 साल का बच्चा वो जब मस्जिद में आएगा तो वो आपके साथ रुकू नहीं करेगा, वो मस्जिद में कूदेगा, मस्जिद में शरारत करेगा, मस्जिद में दौड़ेगा, मस्जिद में वो शोर करेगा। लेकिन मेरे भाई और रसूल ने फिर भी फरमाया 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ाओ। यानी अल्लाह के रसूल ये बताना चाह रहे हैं अगर बच्चा मस्जिद में शैतानी करे तो करने दो, ये 10 मिनट की शैतानी उसको जिंदगी भर का नमाजी बना देगी। ये 10 और 15 मिनट की शरारत तुम्हारी आने वाली नस्लों को नमाजी बना देगी। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चे 7 साल के हो जाएं क्या करो? नमाज पढ़ने का हुक्म दो। और 10 साल के हो जाएं और नमाज नहीं पढ़ता है, हम मेरे नबी का फरमान है मारो, और मार के मस्जिद में लेकर के आओ, मार करके। जाहिर सी बात है 10 साल का बच्चा बालिग तो नहीं होता है, लेकिन रसूल ने अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो मारने का हुक्म दिया है। जानते हो क्यों? आपने 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म देना शुरू किया, 7वां साल गुजर गया, और एक साल में 365 दिन होते हैं, 8वां साल भी गुजर गया, 9वां साल गुजर गया, तकरीबन 1000 दिन गुजर गए और आपका बच्चा तब भी नमाजी नहीं बन पाया। इसका मतलब ये आपके बच्चे पर शैतान बहुत ज्यादा हावी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं बच्चा 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो मार करके मस्जिद में लेकर के आओ। तुम्हारे बच्चे से अगर खाना गिर जाता है तो मारते हो, 5 रुपए का चाय का कप गिर जाए तो मारते हो। अरे अल्लाह के बंदो, रसूल ने नमाज ना पढ़ने पर 10 साल का हो जाए नमाज न पढ़े तो मारने का हुक्म दिया है। 10 साल के बच्चे को मार करके मस्जिद में लेकर के आओ। मेरे भाइयों, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप बच्चों से तो कहे नमाज पढ़े और आप मोबाइल में लगे हुए हैं, आप यूट्यूब में लगे हुए, आप फेसबुक में लगे हुए। नहीं नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। आए लोगों, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और तुम भी नमाज पर जम जाओ, तुम भी नमाज की पाबंदी करने लगो, तुम भी नमाजी बन जाओ। हम तुमसे खाना नहीं मांगते हैं, बल्कि हम तो तुम्हें खुद रिज़्क़ पहुंचाने वाले हैं। मेरे भाइयों, हम इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा हुए हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है हमने इंसान और जिन्नातों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हम अल्लाह का खाएं, अल्लाह का दिया हुआ पिए, अल्लाह की सूरज से रोशनी हासिल करें, अल्लाह की जमीन पर चले, अल्लाह की दी हुई आंखों से देखें, अल्लाह के दिए हुए कानों से सुने, अल्लाह के दिए हुए कदमों से चले, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की इबादत ना करें। मेरे भाइयों, कितनी ज्यादा शर्म की बात है। तो अमल के अंदर सबसे बड़ी चीज नमाज है, किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अगर नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया बैठ करके पढ़ लो।
اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے پڑھ لو، اور لیٹ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، حرکت نہیں کر سکتے ہو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو، لیکن پڑھنا ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ یہ سردیوں کے دن چل رہے ہیں، رات میں بیوی سے ملاقات کی ہے، فجر میں اٹھنا ہے، اگر گرم پانی میسر نہیں ہے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا ہے، لیکن فجر کی نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ گرمیوں کے دن ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، پانی گرم ہے، لیکن گرم پانی سے ہی وضو کرنا ہے، لیکن ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی صورت کے اندر معاف نہیں۔ ٹرین کا سفر کر رہے ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھو۔ ہوائی جہاز میں ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ہوائی جہاز میں نماز پڑھ لو۔ آئے اللہ کے بندو، اگر پانی نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لو مٹی سے۔ اور تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھو، تیمم کا طریقہ سیکھ لو پاک مٹی سے۔ تیمم کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ مٹی پر اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے، یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے، اور آپ نے ایسے کر کے ہاتھوں کو مارا مٹی پر۔ اب اس کے بعد پھونک لیجئے، اور اس کے بعد چہرے پر پھیریے، پھر بائیں کلائی سے دائیں کلائی اور دائیں کلائی سے بائیں کلائی، اور آپ کا تیمم ہو گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھو پھر دیکھو تیمم کیسے ہوتا ہے۔ مٹی ہے، ٹھیک ہے، مٹی پر ہاتھ مارا، ایک ہاتھ ایسا کر کے ہاتھ مارا آپ نے، ایسا کر کے ہاتھ مارا۔ پھونکنا بھی ہے، پھونکنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے بعد چہرے پر پھیرنا ہے، پھر بائیں کلائی سے دائیں کلائی پر پھیر لیجئے، اور دائیں کلائی سے بائیں کلائی پر، اور آپ کا تیمم ہو گیا۔ بہت سے لوگ ناک میں مٹی ڈالتے ہیں، نہیں بھائی، ناک باغ میں مٹی اور منہ میں مٹی آپ کو نہیں ڈالنا ہے۔ آدمی نے رات میں بیوی سے ہم بستری کی ہے، ملاقات کی ہے، اور غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، وہ بھی تیمم کر لے، اور یہ تیمم اس کے طہارت کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز ایسی عبادت ہے کہ اگر پانی نہیں ہے تیمم کر لو، نماز پڑھنا ہے۔ جنگ ہو رہی ہے، اذا قمت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، ایسی صورت میں بھی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں پکی ہیں تو کچے ہیں نمازی۔ آج مسجدیں رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، کہاں گئے نمازی، کہاں گئے مسجدوں کو آباد کرنے والے؟ میرے بھائیوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ کامیاب وہی قومیں ہوتی ہیں جو اپنی مسجدوں کو آباد کرتی ہیں۔ تو الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر کے آئے، اور ایمان کے بعد فوراً کہا وعملوا الصالحات، نیک عمل کریں۔ آپ کو نماز کی پابندی کرنا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اور آپ کی مال و دولت نصاب کو پہنچ چکی ہے، تو آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے، حج بھی کرنا ہے۔ یہ میرے بھائیو عمل ہے، آپ کو عمل بھی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپ کو حق بات کی دعوت بھی دینا ہے، آپ کو دین کی طرف بلانا ہے۔ یہ جلسے کیوں کیے جاتے ہیں؟ جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیوں، لوگوں کو حق بات کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو دین کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو نماز کی طرف بلایا جائے۔ اور یاد رکھو، جب آپ لوگوں میں بھلائی کا کام کریں گے، جب آپ کہیں گے جھوٹ نہ بولو، جب آپ کہیں گے چوری نہ کرو، جب آپ کہیں گے غلط کام نہ کرو، آپ کو مار بھی کھانا پڑے گی، آپ کو گالیاں بھی سننا پڑیں گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو صبر بھی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چار کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر کے آنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، لوگوں کو اچھی بات بتانا ہے، جھوٹ سے بچانا ہے، فریب سے بچانا ہے، لوگوں کو غلط کام سے بچانا ہے، رشوت سے بچانا ہے، چوری سے بچانا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور آپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ چار کام آپ کو کرنا پڑیں گے، تبھی آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔
اچھا انسان بننا ہے میرے بھائیوں، آپ کو غلط کاموں سے بچنا پڑے گا، آپ کو دوسروں کی جائیداد کھانے سے بچنا پڑے گا، بغل والے کھیت کا ایک بالش بھی قبضہ کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ دوسری چیز، آج ہم دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں۔ دنیا، صبح ہوتی ہے دنیا، شام ہوتی ہے دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کی جگہ ہے۔ کب موت آ جائے، کب مر جاؤ، کون جانتا ہے میرے بھائیوں؟ موت کبھی بتا کر کے نہیں آتی ہے، موت کے فرشتے کبھی بتا کر کے نہیں آتے۔ ارے موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آدمی اپنی بائک سے گھر جا رہا ہے، دکان میں تالا لگایا، شام کو دکان بند کی، اپنے گھر جا رہا ہے، بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ موت کب آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ آدمی ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے اور ہواؤں میں ہوائی جہاز کریش ہو گیا، سارے کے سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ کیا پتا موت ہوائی جہاز کے اندر آ جائے، موت ٹرین کے اندر آ جائے، موت بس کے اندر آ جائے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کا توشہ تیار کرو، اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو۔ آج یہ موجودہ وقت کی ضرورتوں میں سے ضرورت ہے ہم دنیا سے صرف اتنا ہی دل لگائیں جتنی ضرورت ہے، زیادہ دل نہ لگائیں۔ اور ہمارے رسول نے بتایا ہے کہ ہم دنیا سے کتنا دل لگائیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بکری کا مرا ہوا بچہ اللہ کے رسول کو نظر آیا۔ ایک بکری کا سڑا ہوا، گلا ہوا، مرا ہوا بچہ، اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کو نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے سارے صحابہ کو روک لیا۔ اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو روکا اور آپ نے فرمایا، آئے میرے صحابہ، یہ بتاؤ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ 1 درہم کا مطلب 1 روپے میں خریدے گا۔ کون ہے جو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول 1 درہم تو دور کی بات ہے، اگر آپ فری میں دیں گے تب بھی ہم نہیں دیں گے۔ بھلا مرے ہوئے بکرے کا گوشت کون کھائے گا؟ سڑے ہوئے بکرے کا گوشت کون کھائے گا؟ میں آپ کے گھر پہ آؤں، 2 کلو بکرے کا گوشت دوں اور کہوں میرا بکرا مر گیا تھا، اس کو کاٹ کر کے اس کا گوشت آپ کو دینے آیا ہوں، کہ آپ اس کا گوشت لیں گے؟ لیں گے آپ؟ لیں گے آپ؟ نہیں لیں گے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ سڑا ہوا ہے اور اس کے اندر سے بدبو نکل رہی ہے۔ آئے اللہ کے نبی، اس کے اندر سے بدبو پھوٹ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آئے میرے صحابہ کان کھول کر کے سنو، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، تمہاری نظروں میں یہ بکری کا بچہ جتنا زیادہ گیا گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی اوقات اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ تو میرے بھائی، اس دنیا سے اپنے دل کو نہ لگاؤ، موت آنا ہے، اور یاد رکھو موت کے فرشتے کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر ٹرینیں تو لیٹ ہو جاتی ہیں، میں ہوائی جہاز سے آیا ہوں، ہوائی جہاز سے میری فلائٹ کا ٹائم 9:55 کا صبح کا ٹائم تھا، لیکن 11:30 بجے وہاں سے ٹیک آف کیا ہے۔ آپ کے دربھنگہ میں 12 بجے پہنچنے کا ٹائم تھا، 1:30 بجے پہنچی ہے، تو فلائٹ بھی لیٹ ہو جاتی ہے۔ نیتا کا بھاشن ہوتا ہے، 8 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، نیتا 10 بجے آتا ہے، نیتا بھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھو موت کے فرشتے کبھی لیٹ نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹائم پر آئیں گے۔ اور مسلمانوں یہ بھی یاد رکھو، پوری دنیا اگر 1 سیکنڈ کے لیے موت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے، اور اگر 1 سیکنڈ کے لیے موت سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی ہے۔ میرے بھائی
بھائیو موت تو ہر حال میں آنا ہے. موت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تمہیں جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں جانا ہے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو موت تم سے ہر حال میں ملاقات کر کے رہے گی. أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ أَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے بڑے قلعوں میں بھی کیوں نہ چھپ جاؤ لیکن موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے پکڑے گی، موت تمہیں وہاں بھی آ کر کے جکڑ کر کے رہے گی. موت سے کسی قیمت پر بچ نہیں سکتے ہو. تو میرے بھائیو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ مکھی کا پر ہے، یہ پانی کا بلبلا ہے، یہ دھوکہ ہے. کبھی جاؤ قبرستان اور دیکھو پھوٹی قبریں، ٹوٹی قبریں، پڑی قبریں، بوسیدہ قبریں، اور غور کرو کل تک جو آپ کے گاؤں کے چودھری تھے آج وہ قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیو. تو دوڑو دنیا کی طرف نہیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی طرف دوڑو. کہاں دوڑنا ہے؟ اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، آئے لوگوں اللہ کی طرف دوڑو. لیکن آج کا مسلمان پیسے کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا مسلمان بینک بیلنس کی طرف دوڑ رہا ہے، آج کا مسلمان کاروبار کا دیوانہ ہے. میرے بھائیوں آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہاری طرف دوڑا کرتی تھی، لیکن جب سے تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف تو دوڑنا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی مدد نے ہمارا تمہارا ساتھ چھوڑ دیا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو. میدان بدر، جنگ بدر کا موقع ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم چلا مکے کے بڑے بڑے سردار آئے ہیں تو آپ نے فرمایا تھا مکے نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو نکال دیا. مکے کے لشکر کی تعداد 1000 ہے، نیزہ بھی ہے، کمان بھی ہے، تلوار بھی ہے، خنجر بھی ہے، ساری چیزیں. اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے نیزہ ہے تو کمان نہیں، کمان ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو خنجر نہیں. ایک ہی سواری پر کئی لوگ سوار ہیں. 313 ہے، سامنے 1000 کا لشکر ہے. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک ووعدک، اللہم انتا لکھا دل عصابت اليوم لا تعبد بعدا. آئے اللہ اگر یہ مٹھی بر آج ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، لا تعبد بعدا، آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. آئے اللہ اگر یہ ہلاک ہو برباد ہو گئے تو آج کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل پر رہا، حضرت ابو بکر پر رہا نہ گیا، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا آئے میرے نبی اپنے سر کو اٹھائیں. اللہ کے نبی کہتے اٹھاتے ہیں اور حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں آئے ابو بکر ابھی مجھے جبرائیل نے یہ بشارت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے جگ کے اندر 1000 فرشتوں کو نازل کر دیا ہے. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کو نازل کیا. میرے بھائیوں جنگ بدر میں ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے، اللہ تعالیٰ کی نصرت مسلمانوں کے لیے دوڑی. آج ضرورت ہے ہم اور آپ اللہ کی طرف دوڑیں، دنیا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف. اس دنیا کے اندر ہمیں کیسے رہنا ہے یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نام رسول اللہ علی حصیر، اللہ کے نبی
کھجور کے درخت کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے. کس پر؟ کوئی گدا نہیں ہے، کوئی بیڈ نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی ہے. اللہ کے نبی اس پر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی سو کر کے اٹھے، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی پیٹھ پر اس چٹائی کے نشانات موجود ہیں. امام کائنات کی پیٹھ ان چٹائی کے نشانات سے چھپی ہوئی ہے. صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول سے کہا لَبِتَّخَذْنَا لَكَ بِطَاءَ، اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے بستر بنا دیں. اللہ کے رسول کا جواب سنو. اے شیر شاہ وادیو، اللہ کے رسول نے کہا مالی وللدنیا انا کراکب استظل تحت الشجرہ راحا ثم ترکہا. اے میرے صحابہ، دنیا میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. ایک پیڑ نظر آیا، ایک درخت نظر آیا اور اس کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. راحا ثم ترکہا، اور پھر میں نے اس پیڑ کو چھوڑ دیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا. ہم اور آپ اس دنیا میں مسافر کی طرح ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے تم انجان ہو یا راستے سے گزر رہے ہو. اسی لیے عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے کیا؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. اے لوگوں، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. حضرت علی کہا کرتے تھے قلت الزاد بعد السفر، سفر بڑا لمبا ہے، سامان تھوڑا ہے. تو میرے بھائیوں، آج مسلمان کیوں مارا جا رہا ہے؟ آج دنیا کی محبت ہے، دنیا کا لالچ ہے. آئیے ایک حدیث میں آپ کو سناؤں اور پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. تھوڑی بڑی حدیث ہے، پہلے حدیث پڑھتا ہوں. یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع لکلۃ الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے لوگ، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایک ایسا وقت آنے والا ہے، پوری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، پل پڑیں گی. کس طرح؟ کما تداع لکلۃ الی قصعتها، جس طرح کے بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. آج دیکھیے مسلمانوں کا کیا حال ہے. پوری دنیا آج مسلمانوں کی دشمن ہے، کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں ہے. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں، اور آپ آج کے تناظر میں دیکھیے اللہ کے رسول کی بات بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی. کس طرح؟ جس طرح کے بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں. فقال قائل، ایک صحابی سوال کرتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے بندو بیٹھ کے پی لو چائے، بیٹھ کے پی لو. اللہ کے رسول نے بیٹھ کے پینے کا حکم دیا ہے. بیٹھ کے پیا کرو. جب کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، جہاں سے قریب ہے وہاں سے کھاؤ. جب کچھ پیو کھاؤ استنجا کرو تو بیٹھ کے کرو. یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اور آپ اگر اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی عمل نہ کر پائے تو کس بات کے مسلمان ہیں بھائی؟ کیا کہوں میں آپ سے، کیا تقریر کروں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے، صحابی سوال کرتے ہیں وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آئے اللہ کے نبی کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تم بہت زیادہ ہوگے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے تم اسی جھاگ کی طرح ہوگے. اور جھاگ کی اوقات نہیں ہوتی ہے، جھاگ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. یعنی دنیا کے اندر مسلمانوں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر ہمارے
ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، 55 سے زیادہ ممالک مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کے اندر 5واں آدمی مسلمان ہے، اور پیسے کی کمی نہیں ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ عیش و عشرت مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم لنگڑے، ہم معذور ہیں۔ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں تمہاری اوقات جھاگ کی طرح ہوگی، آج موجودہ وقت میں ہماری اوقات پانی کے جھاگ کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے رعب اور دبدبے کو ختم کر دے گا، وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر کمزوری ڈال دے گا، وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ کمزوری کیا ہے، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت ہے اور موت سے نفرت ہے۔ یعنی اے مسلمانوں جب تمہارے اندر دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے تم بھاگو گے تو تمہاری اوقات سمندر کے پانی کی جھاگ کی طرح ہوگی، تمہیں مارا جائے گا، پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو میرے بھائیو آج مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ پہلی وجہ عمل نہیں ہے، دوسری وجہ دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں، اور تیسری وجہ پھر انشاءاللہ ہم بات ختم کر دیں گے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے دلوں میں نہ اللہ کی محبت ہے اور نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آئیے میں آپ کو سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت سناتا ہوں۔ آیت کیا ہے وہ دیکھو، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہونی چاہیے، باپ سے محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بچوں سے محبت ہے، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں سے محبت ہے، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہیں اپنے مال سے بڑی محبت ہے جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہیں اپنی تجارت اپنے کاروبار سے بڑی محبت ہے جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہیں میری تجارت فلوپ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکان جن میں تم رہتے ہو تمہیں ڈر لگا رہتا، تمہیں اس سے بڑی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیوی کی محبت، رشتہ داروں کی محبت اور تجارت کی محبت، مال کی محبت، گھر کی محبت۔ ان 8 چیزوں سے محبت کرو، غلط نہیں ہے، مگر یاد رکھو احب الیکم من اللہ، ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، ورسولی اور رسول کی محبت پر غالب آ جائے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا تو تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پتہ یہ چلا جب ہمارے دلوں سے اللہ کی محبت نکل جائے گی، جب ہمارے دلوں سے رسول کی محبت نکل جائے گی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی محبت نکل جائے گی تو میرے بھائیوں اللہ
اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہوگا۔ آج اللہ کے رسول کی محبت اپنے سینوں میں بسا لو، اور رسول کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنتوں پر عمل کرو، رسول کے طریقے پر عمل کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں منع کرے اسے رک جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے۔ آج ضرورت ہے ہم رسول سے محبت کریں، ہمارے رسول کی سنتوں سے محبت کریں۔ ہمارے رسول نے تو ہمیں جوتے اور چپل پہننے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا تعال احدکم فلیبدا بالیمین واذا نزع فلیبدا بالشمال۔ آپ نے فرمایا جب جوتا یا چپل پہنو تو دائیں پیر میں پہلے پہنو، پھر بائیں پیر میں، واذا نزع فلیبدا بالیمین، اور جب نکالو تو دائیں پیر کا پہلے نکالو اور بائیں پیر کا پہلے نکالو۔ یہ رسول کی سنت ہے، اور اس سنتوں پر عمل کرنا یہ رسول سے محبت کی نشانی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پہلی وجہ آج عمل نہیں ہے، دوسری وجہ دنیا کی محبت کے دیوانے ہیں، اور تیسری چیز وہ کیا ہے؟ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر نہیں۔ ختم کریں کیا؟ اور 1:20 ہو رہا ہے جی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں ختم نہیں کروں گا، بے فکر رہیے، 10 منٹ آپ کے اور لوں گا، اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اب ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ سب تیار ہیں سننے کے لیے؟ نہیں بولو، زور سے بولو تب بولوں گا۔ بزرگوں کی آواز آ رہی ہے، نوجوانوں کی نہیں آ رہی ہے؟ تیار ہیں؟ تب مچھلی وغیرہ کھا کے نہیں آئے آج آپ لوگ؟ کھائیے گا، صبح کھائیے گا۔ تو موجودہ وقت میں سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، میرے بھائیوں، پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ تمہارا چلنا بھی اسلام ہو، تمہارا بیٹھنا بھی اسلام ہو، تمہارا کھانا بھی اسلام ہو، تمہاری شب و روز اسلام کے مطابق ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ دیوالی کا موقع آیا تو پٹاخے بھی جلا لیے، ہولی کا موقع آیا تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہولی کھیل لی، یہ اسلام نہیں ہے۔ ہاں جن کا تہوار ہے وہ منائے، ہمارے ہندو بھائیوں کا تہوار ہولی ہے وہ منائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کا تہوار دیوالی ہے وہ منائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی نے کسی اور کی مشابہت سے منع کیا ہے، جن کا تہوار ہے وہ منائے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں منانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام ہی یہ ہے میرے بھائیو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اسلام بڑا سخت ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ اسلام آسان ہے؟ نہیں نہیں، اسلام آسان نہیں ہے۔ اسلام عقیدے کے معاملے میں سخت ہے، اسلام نماز کے معاملے میں سخت ہے، اسلام حرام خوری کے معاملے میں سخت ہے، اسلام زنا کے معاملے میں سخت ہے۔ ہاں اسلام اس میں تو آسان ہے، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ بولو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے پڑھ لو؟ سو کے کون پڑھے گا؟ لیٹ کے؟ نیا فتویٰ گیا، سو کر کے پڑھ لو۔ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو کیسے؟ لیٹ کے۔ اگر پانی نہیں ہے تو کیا کر لو؟ وضو تیمم کر لو۔
لیکن اسلام اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ ہولی اور دیوالی منائیں، اسلام اتنا بھی آسان نہیں۔ تو میرے بھائیوں، پکے سچے مسلمان بنو، یہ موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری، اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو اور اپنے بچوں کو بتاؤ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ میرے بچے، بیٹا اور بیٹی دینے والا اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، جو کوئی نہ کر پائے وہ کرنے والا اللہ ہے، مدبر الامور ہے اللہ تعالیٰ، ساری کائنات کا مالک ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا مالک بھی تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بچے کبھی تعویذ نہ پہننا، میرے نبی نے فرمایا من علق تمیمہ فقط اشرک، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ آج اپنے عقیدوں کو مضبوط کرو۔ تیسری چیز، ہندوستان کے اندر ہم سب کو چاہیے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی، پیار و محبت کے ساتھ اس ملک کے اندر رہیں اور اس ملک کو آگے بڑھانے کا کام کریں، اس ملک کی ترقی کا ذریعہ بنیں۔ چوتھی ذمہ داری میرے بھائیوں، سب سے پہلے دین کی تعلیم حاصل کرو، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرو۔ آپ اپنے بچوں کو پولیس میں بھرتی کروائیے، آپ اپنے بچوں کو آرمی میں بھرتی کروائیے، آپ اپنے بچوں کو وکیل بنائیے، جج بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، IAS بنائیے، اور اپنے بچوں کو پولیٹکس کی سمجھ دیجئے کہ سیاست اور سرکار میں ہمیں آنا ہے، اور سرکار میں رہ کر کے ہندوستان کو مضبوط بنانا ہے۔ آج یہ بھی موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات مسلمانوں، آج ضرورت ہے اپنے اندر اخلاق پیدا کرو۔ ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے۔ ہمارا نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کائنات کے اندر سب سے عمدہ اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اس نبی کے ماننے والوں کے اخلاق سب سے خراب نہیں میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنی باتیں میں نے بتائی ہیں سب سے پہلے تو مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ جو مدرسہ ہے دارالعلوم مصباح القرآن، دعا کریں اللہ تعالیٰ دن دگنی اور رات چگنی سے ادارے کے اندر ترقی دے، اللہ تعالیٰ یہاں کے ذمہ داران کو اور خلوص سے نوازے، اور یہاں کے طلبہ جو فارغ ہو کر کے جائیں وہ قوم کے لیے لولو اور مرجان بنے، وہ قوم کی عزت کا اور قوم کے مفاد کا سبب بنے۔ اللہ سے دعا کریں لا العالمین، ہم نے ابھی تک جو تیرے لیے وقت دیا ہے اللہ ہمارے تمام وقت کو قبول فرما لے، اور ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ جب تک زندہ رہے توحید پر رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔